شہر میں سمان نام کا ایک بندہ رہتا تھا جو کہ امرود بیچتا تھا، اور اس کے لائے ہوئے امرود بہت مزے کے ہوتے تھے۔ لوگ دور دور سے اس سے امرود خریدنے آتے، اور جتنے بھی وہ امرود لے کر آتا وہ سارے بک جایا کرتے تھے۔ کہ ٹھیلے کے پاس ایک بڑا سا درخت تھا جہاں پہ شہد کی مکھیاں رہتی تھی۔ جیسے ہی سمان امرود بیچ کے فارغ ہوا، شہد کی مکھی اس کے پاس آئی۔ سمان نے کہا، مکھی رانی کیسی ہو؟ مکھی نے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ تمہاری دکان کیسی چل رہی ہے؟ سمان بولا، اللہ کا کرم ہے، میری دکان بہت اچھی چل رہی ہے، لوگ دور دور سے میرے امرود خریدنے آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بک جاتے ہیں، اور تمہارا بہت شکریہ کیونکہ تم میرے اس امرود کے درخت پہ رہتی ہو، اور تم سے ڈر کے کوئی بھی پرندہ میرے درخت پہ نہیں آتا اور میرے امرود محفوظ رہتے ہیں۔ شہد کی مکھی بولی، ارے نہیں، شکریہ کیسا، ہم بھی تو تمہارے درخت پہ رہتے ہیں اور تم نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے، ہم سب بھی تمہارے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر دونوں باتیں کرتے ہیں، مکھی چھتے میں چلی گئی اور سمان اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب سمان درخت سے امرود توڑنے کے لیے اوپر چڑھا تو توڑتے ہوئے اس کی نظر شہد کی مکھی کے چھتے پہ پڑی جو کہ بہت بڑا سا تھا۔ سمان نے سوچا، ارے یہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، اس میں کتنا شہد ہوگا۔ یہ سوچ کے سمان کے دل میں لالچ آنے لگا، اور سمان سوچنے لگا، اگر میں چھتے کے شہد کو نکال کے شہر پہ جا کے بیچ آؤں تو مجھے تو بہت پیسے ملیں گے۔ میں ایسا کرتا ہوں، یہ شہد چرا لیتا ہوں۔ سمان کے دل میں لالچ آ چکا تھا۔ سمان اس وقت امرود توڑ کے اپنے گھر چلا گیا، اور رات ہوتے ہی ہاتھ میں چراغ لیے درخت کے پاس آیا۔ اتنی ہی دیر میں اچانک سے رانی مکھی کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے دیکھا کہ سمان تو اس کے درخت کے پاس اس کا شہد کا چھتا لینے آ رہا ہے۔ رانی مکھی نے جلدی سے اپنی باقی ساری مکھیوں کو اٹھایا اور کہا، چلو ساری مکھیوں، ہم چل کے اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جیسے ہی سمان اپنے درخت کے پاس پہنچتا، ساری شہد کی مکھیوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور اسے خوب کاٹا۔ ان کے کاٹنے کی وجہ سے سمان چیخنے چلانے لگا، ارے بچاؤ، مجھے چھوڑ دو رانی مکھی، میں تو بس ایسے ہی آ رہا تھا، مجھے چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے رانی مکھی، میں تمہارا شہد چرانے نہیں آ رہا تھا۔ لیکن شہد کی مکھیوں نے اس کو خوب کاٹا، کاٹ کاٹ کے اس کا حال خراب کر دیا، اور اس سے یہ ہوا کہ سمان کو اپنے لالچ کی سزا مل گئی۔